अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपकी पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, हमारा ये शो आप सुनते हैं हर पीर, मंगल और जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमने शुरू के 2 शोज़ हज और डायबिटीज़ पे किए, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे और आने वाले दिनों में जो लोग हज पे जा रहे हैं यकीनन उनको बहुत मदद मिलेगी इससे। इसके अलावा हम बाकी शोज़, हमने कल शो किया कि थायराइड ग्लैंड्स जो है वो क्या होते हैं और उसमें कमी हो जाए तो क्या मसाइल पेश आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि थायराइड हार्मोन्स की अगर ज़्यादती हो जाए तो फिर हमने क्या करना है। इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर इरम सुहेल मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और फ्रॉम जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में भी होती हैं, ओएमआई हॉस्पिटल में भी क्लिनिक करती हैं डॉक्टर साहिबा। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में और आखन हॉस्पिटल फॉर वुमेन जो गार्डन है वहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस करती हैं। इन्होंने एफसीपीएस एंडोक्रिनोलॉजी में किया है, एफसीपीएस मेडिसिन में किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम फॉर कमिंग। और डॉक्टर इरम, मैं जानना चाहूँगी, वैसे तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो है कि थायराइड हार्मोन में कमी मतलब बढ़ जाए तो क्या होता है या ओवर रिएक्टिव हो जाए तो क्या मसाइल होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी इससे पहले जो थायराइड हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है, उसमें हमारे जिस्म में उसका क्या रोल है, अगर हम उसको बता सकें। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड जो है एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारी नेक में होता है, फ्रंट की साइड पे बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है और इसका काम ये है कि ये थायराइड हार्मोन बनाता है। तो ये जो थायराइड हार्मोन है हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में उसका रोल है, जैसे हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने में, हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल है। जो हम एक्टिव होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन जब आपने बात की होगी क्योंकि उसकी कमी, तो वो बेसिकली स्लोनेस आ जाती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो थायराइड हार्मोन जो है वो आपको मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल प्ले करता है और आप समझिए कि एक बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ फ्यूल, जैसे हम गाड़ी में अपने फ्यूल डलवाते हैं, तो बस इसी तरह का काम है कि जो हमारी बॉडी की एक्टिवनेस है ना वो थायराइड हार्मोन के साथ काफ़ी रिलेट करती है। तो ये उसका तो डेफिशिएंसी हो जाए तो स्लो हो जाते हैं, चीज़ें सारी स्लो हो जाती हैं। इसी तरह से अगर एक्सेस हो जाए तो फिर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जब कमी होगी तो क्या होता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया। तो आज हम बात करेंगे अगर ये बढ़ जाए तो फिर क्या मसाइल पेश होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस पे बात करें। पहले अगर हम बढ़ जाएं तो इसकी क्या मेन वजूहात हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, अगर उस पर डिस्कशन करें। तो ये जो थायराइड हार्मोन का एक्सेस है इसे हम मेडिकल टर्म्स में हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। अक्सर पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हमें हाइपो है या हमें हाइपर है। तो हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, हाइपर, यू अंडरस्टैंड राइट। तो वो जो है ना, थायराइड हार्मोन की एक्सेस इज़ हाइपर थायराइडिज्म। अच्छा, जब ये थायराइड हार्मोन की एक्सेस की वजूहात की अगर हम बात करते हैं तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मेन है उस पर अगर हम बात करें, एक तो ये ऑटो इम्यून हो सकता है। अब ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी है, आप समझिए एक आर्मी है जिसका काम है कि कोई बाहर से अगर जरासीम आ रहा है या कोई ऐसी फॉरेन बॉडी, उससे फाइट करना, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी हमारी ही बॉडी के सेल्स को समझते हैं कि ये बाहर से आया हुआ कोई जरासीम है और फाइट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी इन सिंपल वर्ड्स। तो थायराइड हार्मोन की अगर ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है तो फिर उसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा ग्लैंड जो आपका थायराइड का है ये ज़्यादा काम करता है, एक्सेस काम करता है। दैन फिर हमारे पास नोड्यूलर डिजीज़ होती है। नोड्यूलर डिजीज़ का मतलब ये है कि नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो कभी कभी पूरा थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा नोड्यूल एक्टिव होता है जो ज़्यादा एक्सेस थायराइड हार्मोन बना रहा होता है। नोड्यूल को अगर उर्दू में गुठली कहते हैं? हाँ, गुठली कह सकते हैं, बिल्कुल आप। तो वो गुठली हो सकती है जो कि ज़्यादा एक्सेस बना रही है। इसी तरह से एक मल्टी नोड्यूलर होता है। मल्टी नोड्यूलर का मतलब कि एक गुठली नहीं है,
بٹ بہت بہت ساری ساری ڈیفیوز یعنی گٹلیاں ہیں تھائرائڈ گلینڈ کے اندر جو کہ زیادہ ہارمون بنا رہی ہیں، تو وہ ملٹی نوڈولر کہلاتا ہے. اچھا، دوسری ایک اس کی جو وجہ ہے ہائپر تھائرائڈزم کی، وہ تھائرائڈ گلینڈ کی سوزش یا میڈیکل ٹرمز میں ہم انفلیمیشن کہتے ہیں، جس کو ہم تھائرائڈائٹس کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھائرائڈ ہارمون تھائرائڈ گلینڈ زیادہ ہارمون نہیں بنا رہا ہوتا، مگر کیونکہ اس کی سوزش ہوتی ہے تو ہارمون جو اسٹور ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ کے اندر وہ نکل آتا ہے، اور اس کے بھی سمٹمز وہی ہوتے ہیں، جو کہ علامات وہی ہوتی ہیں جو ہائپر تھائرائڈزم کی ہوتی ہیں، بٹ اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ انفلیمیشن ہے یا سوزش ہے تھائرائڈ گلینڈ کی، اس سے بھی ہائپر تھائرائڈزم ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر ارم، جیسے آپ نے کہا کہ آٹو امیون ڈیزیز کے اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں اس کو، جی تو کیا اس کی کوئی مین وجوہات آپ دیکھتی ہوں کہ جب ہم آٹو امیون ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایز سچ کوئی وجوہات ہم نکال نہیں پاتے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ فیملی ہسٹری ہے یا کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے، وجہ اسپیسیفک نہیں ہے. آٹو امیون ڈیزیزز میں جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں، جو پتہ چل رہا ہے، وہ ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اینڈ فیملی ہسٹری از ون آف دا فیکٹر. جو بھی تھائرائڈ کے ڈس آرڈرز ہیں، چاہے وہ ہائپو ہو چاہے ہائپر ہو، اگر فیملی میں ہیں تو وہ آپ کی جینز میں رن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیملیز میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ بالکل ہوتا ہے، بٹ دس از ون آف دا فیکٹر. وی ڈونٹ نو ایگزیکٹ کاز آف آٹو امیون ڈیزیزز. سو ٹرو، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر ارم، آپ نے جسے کافی اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ہائپو کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے. جی، تو جب ہم ہائپر کی بات کرتے ہیں تو اس کے کیا ایسے سمٹمز ہیں؟ کیا پیشنٹ کو خود بھی پتہ چلنے لگتا ہے کہ مجھے یہ سمٹمز ہو رہے ہیں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ بالکل پتہ چل سکتا ہے پیشنٹس کو. جیسے میں نے بات کی تھی کہ آپ کی باڈی ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. جیسے دل کی دھڑکن آپ کو بہت فیل ہونے لگتی ہے نا، ورنہ عموماً ہمیں بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن فیل نہیں ہوتی، بٹ وہ تیز ہو جاتی ہے اور ہمیں فیل ہونے لگتی ہے. اس کے علاوہ ویٹ لاس اس کا بہت امپورٹنٹ سمٹم ہے، کہ وزن کا کم ہونا بلا کسی وجہ کے، اور اس میں بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن آپ کھاتے تو زیادہ ہیں، بٹ آپ کا ویٹ اسٹل بہت لوز ہو رہا ہوتا ہے. یعنی میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا جی ہے؟ بالکل، میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ویٹ لاس ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ریزن. اینڈ دین اس کے علاوہ جو اس کے سمٹمس ہیں اس میں ٹریمرس کا ہونا ہے، جیسے ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ کپ کپاتے ہیں، خاص طور پہ ہاتھ، بٹ باڈی میں جیسے پیر اور کبھی کبھی سارا جسم بھی کپ کپا رہا ہوتا ہے، بٹ خاص طور پہ ہاتھ پہ جو ہے نا وہ ٹریمرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کا ایک بہت امپورٹنٹ سمٹم جو ہے وہ آئز کا باہر آ جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آئز کو بھی انوالو کرتا ہے. تو کبھی کبھی آئز جو ہیں وہ تھوڑی سی باہر آ جاتی ہیں، یا آئز ریڈ ہو سکتی ہیں، واٹرنگ ہو سکتی ہے جیسے پانی زیادہ آنا. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آئز کبھی کبھی اگر باہر نہ بھی آئے تو بھی پیشنٹ کا ایک اسٹیئر لک ہوتا ہے نا، کہ ہمیں ایسا لگے کہ کوئی گھور رہا ہے، ہمیں جو گھورنے والا لک ہے وہ بھی تھائرائڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ہو آنکھیں سکتا کھلی ہے. بھی اور اس جی طرح بالکل، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں گھور رہا ہے، بٹ ان کی آنکھیں اسی طرح سے ہوتی ہیں، وہ ایک تھائرائڈ کا سمٹم ہو سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر ارم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہاں باقی شور سمٹمس ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. سامعین، بہت اہم ٹاپک ہے اور ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی، لیکن تھائرائڈ پہ اتنی اچھی ایکسپلینیشن آج تک ہم نے ڈسکشن نہیں کیا. دس از ویری امپورٹنٹ، پلیز اس کو ضرور غور سے سنیے گا. اور مے بی کل بھی جب ہم ڈاکٹر ارم کل ہائپو کی بات کر رہے تھے تو اس میں تو ایسے سمٹمس تھے جو ہماری نارمل زندگی سے ریلیٹڈ جی تھے، ہم شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکے جی کہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے. تو سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے، چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر ارم سہیل آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انڈوکرینالوجسٹ، یعنی شوگر کے امراض کی ڈاکٹر بھی ہیں، فزیشین بھی ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین، نمبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. اس وقت آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے. سامعین، آپ اس پہ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے لائیو اسٹریمنگ سن سکتے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کی ویب سائٹ سے. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 پر بھی ویڈیو کے نیچے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021111000105 پر. سامعین، آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم جو تھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں. ڈاکٹر ارم سہیل موجود ہیں اسٹوڈیو میں، کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انڈوکرینالوجسٹ. جی ڈاکٹر ارم، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سمپٹمس کی. لاسٹ آپ بات کر رہی تھی کہ آنکھوں میں کیا مسائل آتے ہیں.
जी, तो आँखों में जो थायरॉइड के हार्मोन के एक्सेस होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें जो है वो आँखों का बाहर आ जाना है, ठीक है? इसके अलावा आँखों के गिर्द सूजन, जो हमारी आईलिड है, जो आँखों के गिर्द स्वेलिंग हो सकती है, आँखें रेड हो सकती हैं। इसके अलावा पानी ज़्यादा आता है आँखों में दर्द भी हो सकता है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक जगह पे देखें तो, या मूवमेंट के ऊपर पेन हो सकता है। दूसरा ये कि कभी-कभी ये जब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें आपको 2 भी नज़र आ सकते हैं, जिसको हम Double डिप्लोपिया vision. कहते हैं, या अच्छा, डबल okay. विजन या डिप्लोपिया। तो जब आपकी मूवमेंट अफेक्ट हो जाए तो वो भी एक आई डिजीज़ का सिम्पटम हो सकता है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। तो ये सारे आँखों के मसाइल हो सकते हैं। और इसको आई मीन कभी कभार ये भी होता है, बिकॉज पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि ये हमें आँखों के प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। वो आई डॉक्टर्स को, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को तो दिखा रहे होते हैं, और जब वो एमआरआई होता है आईज का, और फिर पता चलता है, उसके बाद पता चलता है कि ये तो थायराइड की वजह से, आई मीन थायराइड को डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप एमआरआई और बाकी चीज़ों की तरफ जाएं। बट दिस इज़ वेरी कॉमन सिनेरियो। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आई के डॉक्टर्स हैं, वो रेफ़र करते हैं कि बिकॉज इनकी आई के सारे सिम्टम्स थे, और उसका जब वर्कअप हुआ तो उसमें पता चला कि भाई थायराइड का प्रॉब्लम है, एंड उन्होंने फिर हमारे पास पेशेंट्स को भेजा है। सो क्योंकि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि आइज़ की इन्वॉल्वमेंट भी थायराइड के साथ हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम याद रखें, और कभी भी इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो अपने फिजिशियन से जाके ज़रूर रुजू करें कि ये हमें क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो ट्रू। आप आखिर आंखों को तो आपने बिल्कुल बेस्ट बताया। आई थिंक ये क्योंकि हम इसको ऑटोइम्यून तो है ही, और हम आंखों के डॉक्टर के पास ही जाते हैं इसके लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो सिम्टम्स रह गए उसमें कभी कभार डायरिया है, और गर्मी ज़्यादा लगती है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं आती, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। ये वाले भी कुछ सिम्टम्स थायराइड के साथ, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और हमें सही। फील होती है, फीवर भी हो सकता है इन पेशेंट्स को, और वेट लॉस है। तो ये सारे सिम्टम्स थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे भी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी एक टाइप में जिसमें यहाँ स्वेलिंग भी हो जाती है, तो क्या वो भी वन ऑफ द सिम्टम है उसको लेंगे? जी बिल्कुल, स्वेलिंग इन नेक जो है, यानी आपको गले में ऐसा लगे कि आपकी नेक जो है वो स्वेल हो गई है, या यहाँ पे आपको कोई गुठली भी महसूस हो सकती है, या फिर आपको जनरली थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग भी मिल सकती है, तो ये बिल्कुल एक थायराइड का सिम्टम है। और ये स्वेलिंग अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से खाना निगलने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे ही हमारा फूड पाइप है, तो वो खाना निगलने में खाना फंसता भी है अगर ये स्वेलिंग ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा ब्रीदिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आप समझें कि विंड पाइप होता है, या जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, वो भी थायराइड ग्लैंड के पीछे से गुजर रहा होता है। तो जब वहाँ पे थायराइड ग्लैंड का अगर इतना साइज़ है कि वो पीछे उसको दबा रहा है, तो उसमें सांस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और खाना निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सही। तो अच्छा, इसमें यूजली जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हामला होती हैं, तो क्या उसके दौरान भी ये थायराइड एक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हामला जो ख़वातीन होती हैं, बहुत दफ़ा जो इनिशियल जो शुरू के 3-4 महीने में आपको आइडिया होगा कि वॉमिटिंग्स वग़ैरह ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स को, ठीक? कभी-कभार वो बहुत एक्सेस हो जाती है वॉमिटिंग्स, और जैसे प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना चाहिए, वो वेट बढ़ने की जगह कम होने लगता है। और ये वाली जो फीलिंग है ना एंग्ज़ायटी की, घबराहट की, और धड़कन का तेज़ होना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं हामला ख़वातीन में, तो उस वक्त उनका थायराइड फंक्शन ज़रूर चेक किया जाता है। तो अब थायराइड का जो डिज़ीज़ है, एक तो जिसको थायराइड का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो, तो वो भी जब प्रेगनेंसी होती है तो ये वाले सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और उनको ट्रीट करना होता है। दूसरा ये होता है कि थायराइड के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर थायराइड आपका अनट्रीटेड है तो ये भी पॉसिबल है कि बच्चे ज़ाया होने की हिस्ट्री हो। लोगों को कंसीव करने में, यानी फर्टिलिटी होने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, वो भी एक डेफिनेटली थायराइड के साथ एसोसिएशन है इसकी। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरथायरॉयडिज्म, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। उसका मतलब ये है कि थायराइड का जो हार्मोन है वो वैसे थायराइड डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से थायराइड जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसमें हम जो थायराइड की दवाएं होती हैं आमतौर पे वो नहीं देते, हम रीअश्योर करते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से, और जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है 5वें 6ठे महीने में जाके, तो ये जो थायराइड की रिपोर्ट्स भी बेहतर होने लगती हैं, सिम्टम्स भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि इस दौरान जब हम टेस्ट करते हैं
تو ٹیسٹ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل وہی والی پکچر دے رہا ہوتا ہے جو کہ ہائپر تھائرائڈزم کی یا تھائرائڈ ہارمون ایکسس کی پکچر ہوتی ہے. بٹ یہ پرائمری پرابلم نہیں ہوتا، یہ پریگنینسی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے بالکل. صحیح بات ہے. اسی طرح جس لائک جیسے جیڈیم آپ کی ڈائبٹیز جو ہو جاتی ہے پریگنینسی جی میں لیکن وہ پھر بعد میں صحیح بھی ہو جی جاتی جی ہے. بالکل بالکل اسی طرح سے. اچھا بہت ساری جیسے خواتین ہیئر لاس کا پرابلم تو بہت زیادہ ہمیشہ ہی سب کو ہے، اور مسل ویکنیس آج کل ہر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں یا کچھ، تو یہ بھی ون آف دا سمٹم ہو سکتا جی ہے. بالکل. مسل ویکنیس خاص طور پہ جو یہ آپ کی اپر باڈی ہے نا، جیسے بیٹھ کے لوگوں کو زمین پہ بیٹھ کے اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتے. اسی طرح ہاتھوں کو اوپر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے پروگزیمل مسلز ہوتے ہیں نا، یعنی جو اوپر باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، کندھوں کے ساتھ. جی بالکل، کندھوں کے مسل یا تھائز کے مسلز، ان کی زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے. یہ بھی بالکل تھائرائڈ کا سمٹم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اسکن کے بھی پرابلمس تھائرائڈ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ایسوسیٹیڈ ہے. اور بالوں کی جو آپ نے بات کی، تو تھائرائڈ کے ساتھ یہ بہت کامن ہے کہ آپ کے بال جو ہے نا وہ بہت، ہیئر فال تو اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن تھن ہو جاتے ہیں، کافی زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں بال. تو یہ بھی تھائرائڈ کے ساتھ بالکل پرابلم ہے. اوکے. اور سلیپ ایشوز ہو سکتا ہے. جی سلیپ کم ہو جاتی ہے. ہائپر تھائرائڈزم میں وہی بات ہے کہ آپ کا میٹابولزم بہت زیادہ ہوا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند کافی کم ہو جاتی ہے، نیند اتنی آ نہیں رہی ہوتی. تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اینزائٹی اور ڈپریشن بھی تھائرائڈ ہارمون ایکسس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینزائٹی کا مطلب یہ کہ آپ کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہو، آئی مین جو جیسے جو ہے نا وہ آپ یہی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. کبھی کبھار آپ کی ایکٹیویٹیز، جیسے کوئی ڈرائیو کر رہا ہے ایک دم سے رک جاتا ہے، ایسا فیل آتا ہے کہ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، آئی کانٹ ڈرائیو، سانس نہیں آ رہا، اس طرح کے پرابلمس. تو وہ یہ اینزائٹی کے سمٹمس بھی تھائرائڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. بالکل. سو ٹرو. اچھا بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے مینسٹریشنل مطلب پیریڈ وائز کی پرابلمس ہو، تو کیا اچھا ہم جب ہائپر کی بات کرتے ہیں تو کیا ایک سمٹم تو خالی ہمیں اس کی طرف لیڈ نہیں کر سکتا، ایک وقت میں 5-6 چیزیں ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ پیریڈس کی پہلے ہم بات کرتے ہیں، تو پیریڈس اس میں جو ہے کم بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بالکل لوگوں کو بند بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ارریگولر ہو جاتے ہیں کہ ہر مہینے پراپر ٹائمنگ پہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ سارے سمٹمس جو ہے نا وہ تھائرائڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، کل آپ نے ہائپو کے سمٹمس کی بات کی ہوگی نا، تو تھائرائڈ کے جو سمٹمس ہیں ویسے تو جو ہم پڑھتے ہیں یا جو ہم بتاتے ہیں کہ ہائپو کے الگ سمٹمس ہیں، ہائپر کے الگ سمٹمس ہیں، بٹ کبھی کبھار پیشنٹس میں اوور لیپنگ بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کو یہ سمٹم ہے تو ایگزیکٹلی یہی تھائرائڈ کا مسئلہ ہوگا. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا ایشو ہے، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ، اور ان سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. بٹ یہ کہ جو یہ سارے سمٹمس ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ سب پیشنٹ میں ہوں. کبھی کبھار ہمارے پاس پیشنٹ صرف اینزائٹی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار پیشنٹ صرف ویٹ لاس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار صرف مینسچرل ارریگولیرٹیز ہوتی ہے. بیکاز کہ یہ جو سمٹمس ہیں ان کو کچھ سمٹمس کو ہم اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تھوڑا سا اس طرح سے سمٹمس کو اویئر نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ سے ہی ہو رہا ہے، جیسے مسل ویکنیس کی ہم نے بات کام کی، کیا ہم نے ہاں تو تھک گئے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو اس کا کوئی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اتنے سمٹمز ہوں گے تو پھر یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے. تو آئی مین اٹ کین بی ان اینی اسپیکٹرم. تھوڑے سے سمٹمس بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا کبھی کبھی اولڈ ایج کے اندر کوئی سمٹم نہیں بھی ہوتا، اور صرف یہ جو ہم نے بات کی نا کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھار یہ جو پیشنٹس ہیں یہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کے ڈائگنوس ہوتے ہیں، کیونکہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اور اس میں اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو اس میں ایک اس کا سمٹم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی دھڑکن کی جو ترتیب ہے اس میں پرابلم آ جاتا ہے، تو بے ترتیب ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن. اس کو ہم اپنی لینگویج میں ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں، جو کہ تھائرائڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو کبھی کبھار اولڈ ایج میں کوئی اور سمٹم نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ایٹریل فبریلیشن کے ساتھ لوگ کارڈیولوجسٹ کے پاس ڈائگنوس ہوتے ہیں، وہ جب ٹیسٹ کراتے ہیں تھائرائڈ کا تو وہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ تھائرائڈ کا. تو اٹ کین بی ان اینی اسپیکٹرم، سمٹم نہ ہونے سے لے کے بالکل ٹپیکل سمٹومیٹک انڈیویجولس بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آئی مین بالکل وکان سے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو میں کل سے اور آج تک جتنے سمٹمس کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو اس کی تو اتنی پرسنٹیج ڈائگنوز بھی نہیں ہو پاتی ہوگی پھر جی بہت سیویرٹی نہ آ جائے. جی بہت سارے لوگوں میں لیٹ ڈائگنوس ہو جاتا ہے.
جیسے میں نے آئی ڈیزیز کی بات کی، تو جیسے آئی ڈیزیز بہت زیادہ سیویئر ہو جائے پھر پیشنٹس آتے ہیں، نہیں کافی لیٹ بھی ڈائگنوسس ہوتے ہیں بالکل. تو ہمارے پاس جو جو شہروں میں رہتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ فزیشینس کے پاس فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اتنی میڈیکل ایکسیس بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں تھائرائڈ ہارمون کے جو ٹیسٹ ہے نا، کہیں کہیں کچھ دیہاتوں میں، کچھ ہمارے پاس پیشنٹس جو بلوچستان کے کچھ علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں یا سندھ کے کچھ انٹیریئر کے علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں، اور کافی پیشنٹس آتے ہیں تو وہ آل دو سمٹومیٹک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ٹیسٹ کی فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو وہ پھر ان کا ڈائگنوس نہیں ہو پاتا. اور پھر وہ جب یہاں کراچی آتے ہیں تو پھر چیزیں ڈائگنوس ہوتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اپنی جگہ پہ. بالکل. ایک چھوٹا بریک کی طرف جاتے ہیں، ہم پھر ڈائگنوس اور ٹیسٹ کے اوپر بات کریں گے کہ کون کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اس وقت یہاں پر اور کن مریضوں کو کون سے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر ارم کہ لوگ اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھائرائڈ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کیا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی چیز سویلنگ ہے تو وہ کہتے ہیں یار ایسی کچھ تھائرائڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو بہت ٹائم سے ہے. ہاں ایسے ہی ہے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال جو اس پہ آیا ہوا ہے میسج ہمارے پاس کہ آیوڈین کا زیادہ استعمال سے بھی کیا اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اس کا اگر جواب دے دیں پھر بریک میں جاتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہم نے بات کی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کامن ان کی کازز پہ بات کی تھی، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کاز اس کی ڈرگس بھی ہیں اور آیوڈین کا ایکسیس ہونا بھی ہے. تو جو دوائیں ہیں، دوائیں بھی وہ والی جو کہ آیوڈین کو ایکسیس ہوتا ہے جن کے اندر، تو ان سے تھائرائڈ کے پرابلمس ہو جاتے ہیں. اور آیوڈین اگر کسی بھی ریزن سے، جیسے پہلے جو اسکینز وغیرہ ہوتے تھے تو ان میں آیوڈین کا استعمال زیادہ ہو جاتا تھا تو اس سے بھی ہو جاتا. لیکن اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ آیوڈین والا نمک استعمال کرنے سے تھائرائڈ، تو ایسا نہیں ہے، بیکاز اس میں مقدار بہت کم ہے، اس کے لیے بہت ہائی ڈوزز آیوڈین کے چاہیے ہوتے ہیں جس سے پھر یہ تھائرائڈ ہارمون افیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حالانکہ جو نمک ملتا ہے وہ تو بیسٹ ہے، اس میں چائے اور جی. نمک مل رہا ہے. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور آج کا ہمارا شو جینکس فارما پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ارم سہیل آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، شوگر کے امراض کے ڈاکٹر ہیں، اور اس کے بعد آپ کی مزید اور کالز بھی لیں گے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے، اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین، آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، میرا اور آپ کے ساتھ 11 بجے تک رہے گا. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 02111000105 کے اوپر. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ارم سہیل موجود ہیں، کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انڈوکرینالوجسٹ، اور او ایم آئی اور آخان جو گارڈن میں ہے فار وومن، دونوں وہاں جگہ یہ پریکٹس بھی کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر ارم، ہم نے کافی حد تک کازز اور سمٹمس کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو ڈسکس کر لیے. سوالات آئیں گے سمٹمس میں تو وہ بھی ہم اور ایڈ کر لیں گے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ڈائگنوز کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کیا کیا ہوتے ہیں، اور ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ کہ ہمیں کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا. سو بیسیکلی جو تھائرائڈ کے ڈس آرڈرز ہیں وہ اینڈوکرائنالوجسٹ جو ہوتے ہیں، تو اینڈوکرائن بیسیکلی آپ کے جو بھی گلینڈز ہیں باڈی میں نا، جیسے تھائرائڈ ہے، اسی طرح سے آپ کا ایک اوپر برین میں بھی کچھ گلینڈز ہوتے ہیں وہ ہیں، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ڈائبٹیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بٹ وہ آپ کے تھائرائڈ کو بھی بہت اچھا ڈیل کر سکتے ہیں. تو اینڈوکرائنالوجسٹ جو آپ کا ڈاکٹر والا سوال ہے کہ وہ بیسٹ ہوتے ہیں، بیکاز کہ کبھی کبھار ہم تھوڑی مس مینجمنٹ دیکھتے ہیں، اور قصور نہیں ہوتا جو ہمارے پاس جیسے کچھ اگر جی پیز وغیرہ ہیں تو کیونکہ بیکاز ان کی نالج اتنی ڈیپتھ میں ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے تو ہمیشہ ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں. بٹ یہ کہ اینڈوکرائنالوجسٹ کا اگر ایکسیس ہے تو بیسٹ یہ کہ آپ اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ٹیسٹ ہمیں کیا کرانا ہے، تو ٹیسٹ اس کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک ہم اس میں کرتے ہیں ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ، جس کو عام الفاظ لوگ جانتے بھی ہیں کہ تھائرائڈ میں ٹی ایس ایچ کیا جاتا ہے. تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون اس کا فل فارم ہوتا ہے. یہ جو ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ اگر کسی کو ہمیں اسکرین کرنا ہے نا کہ اس کا تھائرائڈ کا پرابلم ہے یا نہیں ہے، تو سمپل ٹی ایس ایچ بھی کیا جا سکتا ہے. جب اس طرح سے سمٹمس نہیں ہیں بٹ کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بھئی تھائرائڈ کا، تو ایک سمپل ٹی ایس ایچ بھی ہمیں بتا سکتا ہے. بٹ جب ہم ہائپر کے لیے کسی پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں تھائرائڈ ہارمون ایکسس کے لیے، تو ہم یہ ٹی ایس ایچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم تھائرائڈ ہارمونس کرتے ہیں جس کو ہم فری T4 اور فری T3
कहते हैं आम अल्फाज में। तो ये टोटल T4 और टोटल T3 भी होता है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि अगर फ्री T4 और फ्री T3 हम कर लें, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, जो कि ब्लड के अंदर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं इनिशियली डायग्नोसिस के लिए, यही किया जाता है। और सिर्फ इनिशियल डायग्नोसिस के लिए भी नहीं, जब भी आपको जो भी ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है उसके बाद यही टेस्ट रिपीट करके देखा जाता है कि उस ट्रीटमेंट के साथ कितनी बेहतरी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जब हम थायराइड हार्मोन एक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक टेस्ट हम करते हैं थायराइड स्कैन का। अब मैंने आपसे शुरू में जब कॉजेज आपको बताया था, उसमें बताया था कि कभी कभी थायराइड ग्लैंड की सिंपल सोजिश होती है, कभी कभार पूरा ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है, और कभी कभार कोई छोटी सी गुठली होती है जो हाइपर एक्टिव होती है, और कभी कभार मल्टीपल गुठलियाँ होती हैं जो कि ज़्यादा हार्मोन बना रही होती हैं। तो इन चारों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये थायराइड स्कैन हमें हेल्प करता है। अगर थायराइड ग्लैंड की सोजिश है तो थायराइड स्कैन से पता चलेगा कि वो थायराइड ग्लैंड जब हम स्कैन करते हैं तो ये आइसोटोप स्कैन होता है। मेरा ख्याल है शायद नाजरीन के उससे जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको समझाना, लेकिन ये बस थायराइड का स्कैन आम अल्फाज में कहा जाता है। तो उस पर हमें कोई अपटेक नहीं मिल रहा होता, तो उससे पता चलता है कि ये थायराइड ग्लैंड की सोजिश है, ठीक है। और अगर गुठली है, नोड्यूल है, तो उस तरह से अपटेक मिलता है। अगर पूरा ग्लैंड इन्वॉल्व है तो उसमें पूरे पे अपटेक हमें मिल रहा होता है। तो थायराइड स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आइडियली मरीज़ को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये स्कैन हो जाना चाहिए ताकि हमें कॉज भी पता हो। बट डेफिनेटली ये हर जगह हो नहीं सकता, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है। वो डॉक्टर्स खुद देख लेते हैं कि हमें कितनी नीड है स्कैन की, और ट्रीटमेंट पहले देना है या बाद में देना है, बट आइडियली स्कैन पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं हम थायराइड का। तो जब भी हमें कोई गुठली महसूस होती है या ग्लैंड बढ़ा हुआ है तो उसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प कर सकता है कि एनाटॉमिकली कि थायराइड का क्या सिचुएशन है, कितनी गुठलियाँ हैं, क्या साइजेस हैं, फिर उन गुठलियों में कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कैंसर की या कोई ऐसी अलामात, उसका कोई ऐसे साइंस तो नहीं है। तो वो चीज़ वो फिर बाद में देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी गुठली है जिसमें ऐसी अलामात हमें अल्ट्रासाउंड पे लग रही हैं तो फिर उसका एक नीडल डाल के टेस्ट होता है और फिर बायोप्सी होती है। बट अमूमन जो थायराइड हार्मोन एक्सिस बना रही होती है ना गुठलियाँ, तो वो उनमें मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होती आमतौर पर। तो ये सारे टेस्ट होते हैं थायराइड के। वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब नॉर्थ नाज़िमाबाद से। जी जुबैदा, अच्छा प्रोग्राम है अम्बर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर इरम, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा डिस्क्राइब करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैंने अक्सर यंगस्टर्स को भी देखा है अबाउट 18, 20, 25 कि गले सूजे हुए हैं। तो वही थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड है, इन्फ्लेमेटरी शायद कंडीशन है, उसकी गला सूजा हुआ है। तो क्या इस सिलसिले में गोलियों से काम चल जाता है या ऑपरेट करना पड़ता है थायराइड ग्लैंड्स को? अगर थायरॉक्सिन की ज्यादती हो या कमी हो या गले सूजे हुए मैं अक्सर यंगस्टर्स को देखती हूँ, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब जरा बताइए। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ इस सवाल से पहले मेरे ज़हन में सवाल आया कि ये वाला मसला हर एज ग्रुप में देखा जा सकता है? अच्छा ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। एक्चुअली एज ग्रुप का जो है यूजुअली यंग लोगों में होता है ये, ठीक है, और यंग से लेके मिडिल एज तक, लेकिन हर एज में हम देखते हैं, बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम ये बता रही हैं कि गले यंग लोगों के सूजे हुए होते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ होती है कि ये जो इसको हम ग्वाइटर कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड बढ़ता है, इनलार्ज होता है, ये अब प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी जब जो है ना वो आप समझें कि बच्चे मैच्योर हो रहे होते हैं, जो प्यूबर्टी अचीव कर रहे होते हैं, जी बिल्कुल 13 के बाद नहीं, लेकिन प्यूबर्टी की एज तो 9 से अब शुरू हो जाती है, 9 से ही अर्ली होने लगी। तो प्यूबर्टी में ये नॉर्मली भी बढ़ सकता है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो थायराइड हार्मोन थोड़ा एक्सेस चाहिए होता है बॉडी को, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये ग्वाइटर प्यूबर्टी पे नॉर्मली भी मिल सकता है। तो उसके लिए कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई और सिम्टम्स नहीं है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है। अब ये जो 18-20 की बात कर रही है, तो वो जो एज ऐसी होती है कि उसमें मिल सकता है फिजियोलॉजिकल भी, लेकिन ये कि उसमें फिर अगर आपको सिम्टम्स और देखने चाहिए और उसके हिसाब से हमें फिर ये देखना होगा, ये जो गला बढ़ता है, इसका ज़रूरी नहीं होता कि अगर गला बढ़ा हुआ है तो थायराइड हार्मोन भी ज़्यादा बन रहा हो। तो इसीलिए जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ गला बढ़ा हुआ है, ये हार्मोन भी ज़्यादा बना रहा है। तो जब हार्मोन ज़्यादा बना रहा है तो उसकी दवाएं दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर हार्मोन ज़्यादा नहीं बना रहा
तो फिर इसको जो है ना वो हम छोड़ भी सकते हैं। अब जो सर्जरी की जहाँ उन्होंने बात की कि इसके लिए सर्जरी अगर ज़रूरी है, तो सर्जरी की जो इंडिकेशंस हैं उसमें बेसिकली एक तो ये है कि अगर कोई कॉस्मेटिक रीज़न से कराना चाहता है कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि उसका गले का इस तरह से बाहर निकला हुआ है थायराइड ग्लैंड, तो अगर उनसे इस रीज़न से भी होती हैं सर्जरीज। बट दूसरी जो रीज़न है जिसके लिए सर्जरी कराई जाती है, एक जो शुरू में मैंने आपको सिम्टम्स बताया था कि अगर खाना निगलने में तकलीफ़ है या फिर यहाँ से सांस में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पीछे से फूड पाइप भी जा रहा है और आपका विंड पाइप भी जा रहा है, तो जब थायराइड इतना बड़ा हो कि पीछे उनको कॉम्प्रेस कर रहा है तो फिर उसमें सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। या फिर सर्जरी उन लोगों में कराई जाती है जिनको हम ऑलरेडी दूसरे ट्रीटमेंट दे चुके हैं लेकिन हमें उतना फ़ायदा उनसे नहीं हुआ, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह से, तो वहाँ पे। लेकिन ये कि अगर किसी का भी गला बढ़ा हुआ है तो उसे फ़ौरन सर्जरी के लिए ऐसा नहीं होता कि बस वो सर्जरी से ही इलाज होगा, इस तरह से नहीं होता। तो अपने मॉलेज को दिखा के और उसके हिसाब से, या अगर गला बढ़ा हुआ है तो ट्रीटमेंट लेना ही है, मेडिसिन लेनी है, वो भी ज़रूरी नहीं है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके थायराइड हार्मोन के रिजल्ट्स कैसे हैं, तो वो आपका डॉक्टर बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दवा की ज़रूरत है या नहीं है। सही। एक और कॉल लेते हैं जिस जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं शफीक बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था कि जिन लेडीज के हमल नहीं ठहर रहा होता तो डॉक्टर उनका भी ये टेस्ट करवाते हैं थायराइड का, ठीक है। उनका क्या ये मसला होता है, इसकी क्या लिंक है? आज बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, तो खैर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जी अगर आप थोड़ा सा जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है जब हमल नहीं ठहर रहा होता। और कभी कभार तो लोग 4-5 सालों से कोशिश कर रहे होते हैं और थायराइड उनका चेक नहीं हुआ होता, और जब होता है तो फिर पता चलता है कि अच्छा ये रीज़न था। तो ये बिल्कुल उन खवातीन का चेक होना चाहिए जिनको हमल ठहरने में प्रॉब्लम है या बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो थायराइड हार्मोन ज़रूर चेक होना चाहिए। तो आपने कल हाइपो की बात की थी, तो हाइपो की वजह से भी होता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, हमल ठहरने में प्रॉब्लम हो या बच्चे ज़ाया हों, और हाइपर की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसमें ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए और फिर आप अपने मॉलेज के पास जाएं क्योंकि वो उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है। और ट्रीटमेंट लेने से आम तौर पे अगर सिर्फ यही रीज़न है हमल ना ठहरने का, तो ट्रीटमेंट लेने से हमल ठहर जाता है और ये प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमल के दौरान बहुत सारे मरीज बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं हम ये दवाई नहीं खा सकते, हम ये नहीं करेंगे, तो कभी कभी लोग घबरा भी जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी हम थायराइड की दवाओं पे बात करेंगे। तो थायराइड की जो दवाएं हैं वो हमल में बड़ा कॉन्शियसली देनी होती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि आप जो दवा दी गई है आपको थायराइड हार्मोन के लिए, वो आप ऐसे ही प्रेगनेंसी हो गई और डॉक्टर को ना दिखाएं वो दवा खाते रहे, बिकॉज वो दवा हमें इनिशियल 3 मंथ्स में चेंज करनी पड़ती है। जो प्रेगनेंसी में सेफ दवा है वो देनी होती है, बाद में तो कंटिन्यू किया जा सकता है उसी दवा को, लेकिन ये कि इनिशियली थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं। तो थायराइड का प्रॉब्लम जिन लोगों को है, जैसे ही उनको हमल ठहरता है तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, उनको बताना है कि भाई मेरा थायराइड का इशू है और अब प्रेगनेंसी है, तो वो फ़ौरन आपका थायराइड का टेस्ट करेंगे और इस हिसाब से फिर वो जो है ना वो आपका ट्रीटमेंट को भी जो भी चेंजेस करनी होंगी वो करेंगे। सही। अच्छा, सर्जरी के अलावा भी और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, उस पर बात कर लें, फिर एक बात भी करते करें, और कॉल भी लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जावेद बात कर रहा हूँ जी गाजीपुर के एरिया से। जी जावेद साहब जी मेरा ये सवाल था कि मेरी एज है 24 साल, ठीक है। और मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एज की वजह से भी वजन कम होता है और आँखों में दर्द होना, लाल होना, पाँव में जलन होना, पाँव के तलियों में। सही। ये इसी वजह से है या किसी और वजह से? आपने कभी टेस्ट करवाए थायराइड की? टेस्ट तो नहीं करवाया, डॉक्टर के पास गया, उसको हकीकत की वो कोई दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं, उसके बाद फिर वापस ऐसे हो जाए, कोई फर्क नहीं होता, ऐसे ही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल करने का। तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आपकी जो अलामात हैं वो बिल्कुल हो सकती हैं थायराइड की वजह से, इसीलिए आपके थायराइड के टेस्ट होने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाएं जो कि स्पेशलिस्ट हों, तो ज़्यादा बेटर है कि वो उसको उस तरह से असेस कर सके। अगर आपका वज़न इसी तरह गिर रहा है और दवाओं से फ़ायदा भी नहीं हुआ तो बिल्कुल थायराइड हार्मोन के टेस्ट आप कराएं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि थायराइड हार्मोन की वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है।
اچھا ہم اس کی بات کر رہے تھے ٹریٹمنٹس کی. ایک تو آپ نے سرجری بتایا کہ ہر جی کیس میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں ہے اس میں جی آپ کے پیچھے سانس رک رہا ہے, کھانے کی نالی پہ مسئلہ تو اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ٹریٹمنٹس ہیں؟ جی جی بالکل. تھائرائڈ یہ جو تھائرائڈ ہارمون کی ایکسس ہے نا, اس کے ڈفرینٹ طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہم تھائرائڈ کی دوائیں دیتی ہیں جن کو ہم اینٹی تھائرائڈ ڈرگس کہتے ہیں, یعنی اینٹی تھائرائڈ کا مطلب جو تھائرائڈ ہارمون کا زیادتی ہے اس کو روکتی ہیں. تو یہ جو دوائیں ہیں یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے. یہ دوائیں شروع کی جاتی ہیں, انیشلی ڈوز تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, ہم دن میں 4 گولیاں یا 6 گولیاں دے رہے ہوتے ہیں اور گریجولی اس کو کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں. جب بھی یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو انیشلی 6 ہفتے پہ تھائرائڈ ہارمون ریپیٹ کرانا ہوتا ہے. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے ڈاکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ 6 ویکس پہ کرانا ہے یا 2 منتھس پہ کرانا ہے یا 3 منتھس پہ کرانا ہے, وہ اکارڈنگلی اسی طرح فالو ہوتا ہے. یہ جو تھائرائڈ کی دوائیں ہیں اس کا ٹریٹمنٹ موسٹلی آن ایوریج 18 منتھ سے لے کے 2 ایئرس تک آن ایوریج چلتا ہے. کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ یہ کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہوتی. اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ کو تھوڑا سا لمبا ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے, اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دوا شروع کر دی اور آپ دوبارہ ٹیسٹ نہ کرائیں اور 6 مہینے تک دوا کھا رہے ہیں تو ان دواؤں کے اپنی جگہ سائیڈ افیکٹس ہیں. تو یہ اس طرح سے اتنا لمبے ڈیوریشن تک وہی ڈوز نہیں دیا جاتا. ہمیشہ تھائرائڈ کا یہی ٹیسٹ جو ہم کراتے ہیں TSH کا, فری T3 فری T4 کا, یہ ٹیسٹ کرا کے ڈوزز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, اور وہ ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے وہ آپ کا ڈاکٹر کرتا ہے اور آگے پھر آپ کو لے کر چلتا ہے. اس کا مطلب ڈاکٹر سے فالو اپ کرتے ہیں بہت ضروری ہے تھائرائڈ کے لیے, آپ کا کنٹینیوس فالو اپ بہت زیادہ تو امپورٹنٹ ہے. لائف ٹائم تو نہیں کھانی پڑتی؟ نہیں نہیں, یہ لائف ٹائم نہیں کھانی پڑتی. بالکل آن ایوریج 18 منتھس 2 ایئرس. کبھی تھوڑا لوگوں کو کچھ بہت کم پرسنٹیج ہے لوگوں کی جن کو تھوڑا لمبا ٹائم بھی لینی پڑتی ہے, لیکن جب آپ کو زیادہ ٹائم دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسرے آپشنس کی طرف جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے, کیونکہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی پرماننٹ حل ہو جائے. صحیح. ڈاکٹر ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں. ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ اگر آواز خراب ہو جائے تو کیا یہ بھی تھائرائڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, جیسے سویلنگ ہے گلے میں یا اس کی وجہ سے؟ تو سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے, اس کا جواب بریک کے بعد ڈاکٹر ارم دیں گی. آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین نمبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے, اور اس وقت آپ ہمارا شو لائیو سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 کے اسٹوڈیو سے. اس وقت فیس بک پیج پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں www.fb.com/hotfm105. ہمارے پاس کچھ سوالات فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر ارم سہیل موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ. اچھا ڈاکٹر ارم, ہم نے ٹریٹمنٹ پہ ایک آپشن ہمارا رہ گیا تھا, تو وہ پلیز. جی اچھا, ہم نے دواؤں کی بات کی, ہم نے سرجری کی بات کی. جب تھائرائڈ ہارمون زیادہ کام کر رہا تھا تو اس میں ایک آپشن ٹریٹمنٹ کا ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ہوتا ہے, جس میں بیسیکلی آپ آیوڈین کے قطرے پلائے جاتے ہیں. وہ قطرے اس لیے پلائے جاتے ہیں کہ وہ پھر جا کے جو بھی تھائرائڈ ہارمون زیادہ بن رہا ہے گلینڈ میں, تو وہاں پہ جا کے اس کو آپ سمجھیں کہ روک دیتا ہے کہ وہ زیادہ تھائرائڈ ہارمون نہ بنائے, ٹھیک ہے, سپریس کر دیتا ہے. تو یہ جو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کا آپشن ہوتا ہے, یہ آپشن بیسیکلی ایک تو ہم ان لوگوں کو آفر کرتے ہیں جن کو ہم دوائیں دے رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرا ان لوگوں کو جو کہ لانگ ٹرم دوائیں لینے میں جن کو پرابلم ہو, اور دوسرا یہ کہ جو فالو اپ, جیسے میں نے کہا نا کہ اس طرح سے جلدی فالو اپ کرنا ہے, تو اگر وہ نہیں کر سکتے کہ ایسے ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں یا جہاں دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے, تو پھر ان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ ان کو یہ قطرے پلا دیے جائیں. تو یہ, لیکن اس کے بعد تھائرائڈ ہارمون کام کرنا کم کر دیتا ہے. تو ان پیشنٹس کو بعد میں جا کے تھائروکسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور پھر وہ تھائروکسن لائف ٹائم کھانی ہوتی ہے, کیونکہ کل جیسے آپ نے ہائپو کی بات کی تھی, جی بالکل, کیونکہ وہ جب تھائرائڈ ہارمون کم کام کر رہا ہے تو وہ جو گلینڈ زیادہ کر رہا تھا اس کو تو سپریس کر دیتا ہے, لیکن نارمل گلینڈ بھی سپریس ہو جاتا ہے, تو پھر تھائرائڈ ہارمون بننا کم ہو جاتا ہے. تو ان کو پھر ہمیں بعد میں لانگ ٹرم تھائروکسن کی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دوسرا, یہ حاملہ خواتین کو نہیں دے سکتے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین, یہ دھیان میں رکھنے کی بات ہے. جو بریسٹ فیڈ کرا رہی ہوں ان کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں, کیونکہ یہ جب قطرے ہم پلاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا لوگوں میں نکل, کیونکہ ریڈیشن کی آپ سمجھیں گے ٹائپ ہوتی ہے, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے, خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم ہمیشہ پیرنٹس سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے فیملی سرکمسٹینسز کیا ہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو کہیں اور کچھ دن ٹھہرا سکتے ہیں, اس طرح سے اپنے آپ کو روم میں آئسولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کنڈیشنز ان کے ساتھ ہوتی ہیں, بٹ پریگنینسی اینڈ بریسٹ فیڈنگ از ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن, اس میں نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے ایک اور سوال فیس بک کا بھی, پہلے میں جو آواز خراب کا سوال. اچھا, جو آواز جو ہوتی ہے وہ یوزلی ہائپو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آواز بیٹھ جاتی ہے. مگر یہ کہ اگر تھائرائڈ گلینڈ اتنا بڑا ہے سائز میں,
تو اس کی وجہ سے بھی آواز کا پرابلم ہو سکتا ہے. بٹ عام طور پہ کامنلی جو آواز بیٹھتی ہے وہ ہائپو کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے آواز, مگر یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلینڈ کا سائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, ذیشان احمد کہہ رہے ہیں کہ مائی کوسچن ٹو ڈاکٹر ارم از کہ اوور ریئیکٹو تھائرائڈ ہیز اینی کروشل رول ان ڈائبٹیز کنٹرول مینجمنٹ. اچھا دیکھیں, اس طرح سے ہے کہ یہ ایک آٹو ایمیون, تقریباً کامنلی آٹو ایمیون بیماری ہوتی ہے, اور جو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے وہ آٹو ایمیون بیماری ہے. تو جب بھی ایک آٹو ایمیون بیماری ہوتی ہے تو دوسری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن تھائرائڈ ہارمون کے ایکسس ہونے سے بلڈ شوگرز بالکل بڑھ سکتی ہیں اور کنٹرول میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. بٹ یہ کہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جیسے کچھ اور دواؤں سے یا کچھ دوسرے ہارمونز ہیں جن کے ایکسس سے شوگرز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے, تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بٹ ہو سکتی ہیں بالکل. اوکے, گڈ کوسچن, اچھا سوال. جی بالکل اچھا سوال تھا. بالکل. اچھا ڈاکٹر ارم, اگر بہت ساری میتھس بھی ہیں جیسے جی اب ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں, تو میں چاہوں گی کہ میتھس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں. جی لوگ جی کہتے ہیں کھانے میں یہ نہیں کھانا چاہیے, ویسا نہیں کھانا چاہیے, تو میں تو کہتی ہوں کہ جی ہیلدی لائف اسٹائل ہو, ہر چیز اعتدال میں کھائیں تو اچھا ہے. جی بالکل. تو اس پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ایڈریس کرنا, کیونکہ لوگ بہت زیادہ, اور ہمارے پاس سوشل میڈیا جتنا آج کل عام ہے تو بہت ساری لوگوں کو متس ہوتے ہیں, سوال ہوتے ہیں کہ تھائرائڈ کا اگر ہمیں پرابلم ہے تو ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو دیکھیں, کھانے پینے سے تھائرائڈ ہارمون کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. جنرلی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کھانے سے تھائرائڈ آپ کا خراب ہو, یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے کھانے سے تھائرائڈ کی جو ڈسفنکشن ہے وہ بہتر ہو جائے, تو کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کی جہاں تک بات ہے کہ لائف اسٹائل کو ہیلدی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ دوسرا میتھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جب ہم نے بات کی کہ جب بھی تھائرائڈ ہارمون پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں آپریشن ہی کرانا ہے, تو ہمیشہ سرجری نہیں کرانی ہوتی. جو ہم نے بات کی, کچھ لوگوں کا یہاں پہ سویلنگ وائٹر نہیں ہوتا اور وہ بھی یہ سوچ کے آتے کہ بس ہمیں تھائرائڈ کی تو سرجری کرانی ہے اور اس سے بیٹر ہو جائے گا. تو یہ کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ ہم نے بات کی ہے, ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کا بھی آپشن ہوتا ہے, اور سرجری کے ہم نے انڈیکیشنز پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. سویلنگ ختم ہو جاتی ہے جی, ٹریٹمنٹ کے ساتھ کم سرجری ہو کے جاتی علاوہ؟ ہے, کم ہو جاتی ہے سویلنگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ, آہستہ آہستہ گریجولی. بٹ یہ کہ فوری طور پہ ڈیفینیٹلی رزلٹ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا, اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر سویلنگ جو ہے وہ نہیں کسی کی کم ہو رہی ہے اور کاسمیٹک ریزنز ہیں یا کیا, تو ایک الگ بات ہے, وہ پھر ایک انڈیکیشن پر جاتی ہے سرجری کی. لیکن یہ کہ ود ٹائم ہم تھوڑا سا اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. ایک کال لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد خان, کراچی, ناظم آباد نمبر 4 سے دونوں بہنوں کی خدمت میں سلامات کرتے ہوئے یہ کہوں گا یہ اپریشیٹ بولیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ دونوں کو حج کا موقع, اللہ آپ دونوں کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, اچھی صحت, لمبی زندگی, اور اللہ رب العزت ہر ناگہانی آفات اور بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ حافظ. تھینک یو, جزاک اللہ. ایسی کال کی بھی ضرورت جی جی سب کو ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ایک چیز یہ تو بتا دی. اچھا, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ کو یہ والا مسئلہ ہے تھائرائڈ کا تو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, آپ پریگننٹ نہیں ہو سکتے, تو لوگ اس پہ بھی پریشان رہتے ہیں. جی بالکل, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. شادی ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پریگنینسی کی ہم نے بات کی ہے کہ پریگنینسی کے ساتھ کبھی کبھی ایشوز ہو سکتے, بٹ وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایزیلی سالو ہو جاتے ہیں. آئی مین اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ اگر آپ کو تھائرائڈ کا پرابلم ہوا ہے تو آپ کبھی زندگی میں پریگننٹ نہیں ہو سکتے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سارے متس ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ٹریٹمنٹ لیں گے, ٹریٹمنٹ ایڈیکویٹ ہوگا. تو اگر یہی ریزن ہے, کیونکہ پریگنینسی نہ ہونے کے بہت ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں, تو اگر تھائرائڈ کی ہی وجہ سے پرابلم ہے تو وہ سیٹل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آئی مین یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج بھی ممکن ہے, تو ایسا کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے کوئی ایسی اس کی کمپلیکیشن ہو. لیکن اس سے مجھے خیال ہے کہ ہم نے کمپلیکیشنس پہ بات نہیں کی ہے کہ اگر انٹریٹڈ. تو اصل میں جو انٹریٹڈ اگر ہم چھوڑ دیں تو یہ کیونکہ میٹابولزم جب اتنا ہائی ہو جاتا ہے تو وہ ہارٹ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے, اور ہارٹ پہ جب افیکٹ کرتا ہے تو ہارٹ فیلئر میں بھی جا سکتے ہیں تھائرائڈ ہارمون کے ایکسس کی وجہ سے. اور جو ہم نے ترتیب کی بات کی تھی کہ اس کے ایک سائن یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ہارٹ کی جو رفتار ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے, دل کی جو دھڑکن ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ایک کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. دوسرا, ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں, آسٹیوپوروسس ہو جاتا ہے بالکل. اگر انٹریٹڈ آپ ہائپر تھائرائڈزم کو چھوڑ دیں تو
تو اس کی ایک کمپلیکیشن آسٹیوپوروسس ہے. دین آئی کی ہم نے بات کی, یہ جو ڈبل ویژن ہو جاتا ہے اور آئیز اتنی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی سائن بھی ہے, لیکن ایک کمپلیکیشن بھی تھائرائڈ کی بالکل ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے پریگنینسی والی بھی اپنی جگہ سے اسٹروک ہونے کے چانسز ہو سکتے جی بالکل ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو آپ کی ہارٹ بیٹ بے ترتیب ہوئی ہوئی ہے نا, ایٹریل فبریلیشن جس کو ہم کہتے ہیں, تو جب اتنی بے ترتیب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی کلاٹ اگر دماغ میں چلا گیا تو یہ فالج یا اسٹروک بھی بالکل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ جو بیماری ہوتی ہے تھائرائڈ ہارمون کا ایکسیس, اس کو کوشش کر کے ان ٹریٹڈ نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. اچھا, ایک اس کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہے جو کافی ریئر ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈ اسٹارم. تھائرائڈ اسٹارم میں یہ ہوتا ہے کہ ہارمون اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس سے مریض جو ہے وہ اس کو بخار ہو جاتا ہے, بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, الٹیاں متلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ آپ سمجھیں کہ اس میں پھر ہمیں آئی سی یو میں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. بہت ہائی گریڈ اس میں فیور ہوتا ہے, شیورنگ ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کانشیسنیس افیکٹ ہو جاتی ہے سارا. آلدو بہت ریئر ہے, بٹ یہ اس کی بہت ڈینجرس کمپلیکیشن ہے, اور اس میں پھر ہمیں ایڈمٹ کر کے اس کی دوائیں دینی ہوتی ہیں اور ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ یہ کہ میسج یہی ہے کہ تھائرائڈ ہارمون کی جو بیماریاں ہیں ان کو ان ٹریٹڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. دس کین بی ڈینجرس. بالکل جی, اور اس کے سمٹمز جتنا ڈیٹیل میں ہم نے کل اور آج ڈسکس کیا ہے, مست سے کہ ہمیں زندگی کے نارمل روٹین میں یہ سمٹمز نظر آتے ہیں تو اس کو اگنور نہ کریں. اور ڈاکٹر ارم, تھینک یو سو مچ, سو ویل ایکسپلین, میں کہوں گی کہ امیزنگ ایکسپلین کیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میں چاہوں گی کہ آخر میں کوئی میسج سامعین کو دینا چاہیں, کیسا لگا شو پہ آ کے, ریڈیو کی امپورٹنس سے کچھ کہیں. نہیں بالکل, مجھے بہت اچھا لگا شو پہ آ کے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اس طرح کے شوز جو ہیلتھ اویئرنیس کو پروموٹ کرتے ہیں نا, آئی ریئلی مچ سے کہ ہیڈس آف ٹو یو گائز, بیکاز کہ یہ جو فقدان ہے نا ہمارے لوگوں میں ہیلتھ کی اویئرنیس نہیں ہے. اور کبھی کبھار تھوڑا سا ڈاکٹرس کے اینڈ پہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح سے مریضوں کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو چیزیں اپنی جگہ پہ, ان کو یہ جو سوالات ہیں اور یہ جو کوئریز ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے, اور اپنی صحت کا کیسے خیال کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی مسٹ سے کہ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آئی وش لک ٹو یو گائز کہ آپ لوگ فیوچر میں بھی اسی طرح سے کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارم. اور ڈاکٹر ارم, آپ مجھے شو سے پہلے بتائی نہیں کہ آپ کو بہت شوق تھا بچپن میں, اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنی تو آپ ریڈیو پہ ضرور کام کریں. ویسے آپ کی میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ڈاکٹر ارم کی آواز اور پچ اتنی اچھی کہ ریڈیو پہ بہت اچھا بول سکتی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جینکس فارما کا بھی اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کا بھی کہ اتنا اچھا ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے. اور سامعین, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارا شو سنتے ہیں. اور یقین کیجیے ڈاکٹرز بہت مصروف ہوتے ہیں, اپنی او پی ڈی کو ڈیلے کر کے کینسل کر کے یہاں آتے ہیں اور آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں. صحت کا خیال ضرور رکھیے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا تو آپ امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے جسم میں ہونے والی چھوٹی جتنی بھی کوئی چینجز ہیں اس کو اگنور مت کیجیے, کیونکہ ہم سب بہت مصروف ہیں ڈاکٹر ارم, بس بھاگ رہے ہیں زندگی کے دور میں اور بھول جاتے ہیں کہ آج کہاں درد ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا. اور پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب یاد آتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اور آخر میں یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, تو اس کی ضرور اس نعمت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.